IMF نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض کے اجرا کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کو 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی قوم کو مبارکباد۔ ملک دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلوں پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ کہا IMF پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ امید ہے IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ IMF سے ڈیل کے خلاف PTI کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ شوکت ترین کی مبینہ آڈیو لیک نے سارا گیم پلان آشکار کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ کی فون پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کو IMF سے 750 ارب روپے کی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے کی ہدایت۔ کہا سیلاب متاثرین پر آنے والے اخراجات کو جواز بنایا جائے۔ یہ دہشت گردی کے مقدمات میں ہمیں جیل بھیجیں اور جواب میں کیا ہم ان سے تعاون کریں؟ خط وفاق کو بھیجنا ہے یا IMF کو؟ اس کا فیصلہ پارٹی چیئرمین کریں گے۔ وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کا شوکت ترین سے خط کے معاملے پر بات چیت کا اعتراف۔ اب تک کے پروگرام ٹونائٹ وتھ مونا عالم میں گفتگو میں کہا کہ شوکت ترین سے میری گفتگو کا مخصوص حصہ لیک کیا گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی خط نہیں لکھا گیا۔ شوکت ترین کی جانب سے بھی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ PTI نے گری ہوئی حرکت کی ہے جس کا ماسٹر مائنڈ شوکت ترین ہے۔ اپنی سیاست کے لیے ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مبینہ آڈیو لیک پر پھٹ پڑے۔ پوچھا کیا یہ عمران خان کی حکمرانی کی ہوس پر پاکستان کی بلی چڑھا دیں گے؟ جس شخص کے لیے پاکستان کا مفاد مقدس نہیں ہے وہ ملک کی سیاست کے لائق نہیں۔ عمران خان اتنا نیچے گر جائے گا یہ میری توقع سے بھی بالا تر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آڈیو لیک پر رد عمل۔ کہا عمران خان کا عمل ملک سے بغاوت اور پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پہلے عمران خان نے IMF کی ڈیل کی، پھر اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا۔ یہ غیر ملکی فنڈنگ بے نقاب ہونے پر سزا سے بچنے کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ شوکت ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ سے بات کی تو کیا غلط کیا ہے؟ ترین نے صرف یہی تو کہا ہے کہ وفاق کو کہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ہم سرپلس نہیں دے سکتے۔ PTI رہنما اسد عمر کا جواب۔ کہا ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اس آڈیو میں بھی کٹ پیسٹ کیا۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا بولے کہ خط خود لکھا، اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ PTI کی ملک دشمنی ایک بار پھر بے نقاب ہو چکی۔ IMF کو قرض کا حصول روکنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے PTI قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا عمران خان کی پیدا کردہ مشکلات پر بڑی مشکل سے قابو پایا ہے لیکن اب یہ ملک کو سری لنکا جیسی صورتحال سے دوچار کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ لوگ اقتدار کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ IMF سے اپنے عوام کے لیے ریلیف لینا غداری ہے تو یہ غداری کرتے رہیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ سیلاب کے باعث IMF سے رعایت لی جائے۔ رہنما PTI فواد چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا آڈیو لیک ایڈیٹنگ کے بعد جاری ہوئی۔ IB کی جانب سے ملک میں فون ٹیپ کرنا رواج بن گیا۔ فون ٹیپ کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی پرائیویسی ہی نہیں۔ آڈیو لیک نے ملک کے خلاف PTI کی سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ فورن فنڈنگ پر پلنے والی جماعت پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ عمران نیازی کا ایجنڈا ملک میں فتنہ اور فساد ہے۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کا بیان۔ مسلم لیگ نون کا شوکت ترین کی آڈیو لیک پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ IMF ڈیل میں مسلم لیگ نون کا نہیں ملک کا مفاد ہے۔ محسن شاہنواز رانجھا نے PTI کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔
ملک میں خوفناک سیلاب کی صورتحال، وزیراعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس، آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، تمام صوبائی چیف سیکرٹریز اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ، قومی سطح پر تعمیر نو کا جامع پلان مرتب کرنے پر اتفاق، اندرون و بیرون ملک سے عطیات کے لیے مہم کا عزم، ملک میں سیلاب سے مجموعی اموات 1136 ہو گئیں، 7 لاکھ سے زائد مال مویشی بہہ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان اور سندھ کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نوشہرہ اور چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات میں ان کے مسائل سنے، نوشہرہ میں مردان پل پر سیلاب کی صورتحال کا بھی جائزہ، کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صوبوں سے مل کر کام کر رہے ہیں اور تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے فی خاندان دیے جائیں گے۔ شہباز شریف کا محمد ڈیم سائٹ کا بھی دورہ۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی توسہ شریف میں سیلاب متاثرین کی داد رسی، عوام میں گھل مل گئیں، سیلاب متاثرین سے ملاقات میں خواتین سے مسائل پوچھے، بزرگ خاتون کو گلے لگا کر تسلی دی، کہا متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا، مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ وقت سیاست کا نہیں قوم کی خدمت کا ہے، تمام جماعتیں متاثرین کی مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دادو کی تحصیل جوہی کا دورہ، سیلاب متاثرین کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، کہا موجودہ سیلابی ریلی کی وجہ سے جوہی کو شدید خطرہ ہے، منچھر میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اب تک سندھ میں 1,10,000 خاندانوں کو ٹینٹ دے چکے ہیں، 2.5 لاکھ ٹینٹ کے آرڈر دے چکے ہیں، متاثرین کو خوراک کی فراہمی اور ان کی بحالی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تباہ حال سندھ میں پے در پے سیلابی ریلوں نے مزید تباہی مچا دی، سپریو بند میں شگاف سے مہڑ اور خیرپور ناتن شاہ ڈوبنے کا خطرہ، شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی، ٹھٹھہ کے دورہ دریا خان پل پر پانی کا دباؤ بڑھنے لگا، کچے میں ایمرجنسی نافذ، سانگڑ کے سیم نالے میں 50 فٹ شگاف پڑ گیا، حیدرآباد میں موٹر وے پر خیمہ بستی قائم، کندکوٹ میں متاثرین کا امداد نہ ملنے کے خلاف احتجاج۔ سیون میں سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقلی کے دوران کشتی الٹنے سے 13 افراد جاں بحق، ڈپٹی کمشنر جامشورو کے مطابق افسوسناک حادثہ سیلاب سے متاثرہ گاؤں بلال پور میں ریسکیو کارروائیوں کے دوران پیش آیا، کشتی میں سوار 8 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 4 کی تلاش جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے سوات، ڈی آئی خان، ٹانک، نوشہرہ اور چارسدہ شدید متاثر، چارسدہ میں دریا کنارے واقع آبادیاں ڈوب گئیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی، بالاکوٹ میں صورتحال ابتر، منور ویلی میں غذائی اجناس کی قلت، 30,000 سے زائد افراد گزشتہ 5 روز سے محصور۔ سیلاب زدہ بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطہ بدستور معطل، نصیر آباد میں دریائے ناڑی سے آنے والا سیلاب منجھو شوری میں داخل، 350 سے زائد دیہات زیر آب، ہزاروں خاندان محصور، کراچی، کوئٹہ، بولان اور جیکب آباد قومی شاہراہ بند، بجلی کے ٹاور گرنے سے خزدار، کلات، سوراب، مستونگ، نوشکی، چاغی اور خاران کو بھی بجلی کی فراہمی معطل، ڈیرہ مراد جمالی جیل کے 180 قیدی سبی منتقل۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دوست ریاست متحدہ عرب امارات کا اہم اقدام، حکام کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ، ترجمان فوج کے مطابق یو اے ای نے فوری طور پر امداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے، ترکیہ سے 4، یو اے ای سے 2 فوجی طیارے امداد لے کر کراچی اور راولپنڈی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات، چین اور بحرین سے مزید طیارے سامان لے کر آئیں گے۔
سیلاب سے نمٹنے کے لیے چین پاکستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے نام خیر سگالی کا پیغام۔ سیلاب سے نقصان پر ملکہ برطانیہ کا بھی اظہار افسوس۔ سیلاب زدگان اور ریلیف آپریشن ورکرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر اظہار افسوس۔